وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ قرآن مجید کی آیت نمبر یہ سورۃ البقرہ کی 177 آ رہی ہے، آیت البر۔ نیکی کا اصل تصور کیا ہے؟ ہم جس پیراڈائم میں ایگزسٹ کرتے ہیں نا، اس میں ہم اپنے لیے اپنی آسانی کے مطابق نیکی کا کوئی نہ کوئی تصور تراشتے ہیں۔ ہم خود سوچتے ہیں فلاں کام نیکی ہے، بس یہ کر لوں گا تو کافی ہو جائے گا، اور یہ نیکی بھی ہمارے لیے وہ ہوگی جو ہمارے لیے بڑی آسان محسوس ہوتی ہے، اور اس نیکی کے تصور کی بنیاد پر ہم باقی سب گناہوں کو کرنا اپنے لیے جائز سمجھ لیتے ہیں کہ ہم فلاں نیکی تو کر ہی رہے ہیں نا۔ اور بعض اوقات یہ نیکی کا تصور اتنا محدود ہو جاتا ہے کہ بعض ایسی چھوٹی چھوٹی عبادات، بعض ایسے چھوٹی چھوٹی رسومات جو نفلی درجے کی ہیں، وہ انسان کے سامنے نیکی کے ایسے تصور کی صورت میں سامنے آتی ہیں کہ وہ سمجھتا ہے اصل کام بس یہی ہے کرنے والا۔ جی جناب، ساری زندگی آپ نے دین کے لیے کیا کیا؟ بھئی میں نے اپنی پوری زندگی لگائی ہے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ نماز میں ہاتھ کندھوں تک اٹھانے چاہیے یا کانوں تک اٹھانے چاہیے۔ میں نے ساری زندگی یہ ثابت کرنے میں لگائی ہے کہ ہاتھ سینے پر باندھنے چاہیے یا زیر ناف باندھنے چاہیے۔ یہ غیر اہم چیزیں نہیں ہیں، لیکن یہ اتنی بھی اہم نہیں ہے کہ انسان کی ساری توجہات صرف انہی کی طرف چلی جائیں اور عبادت کا اصل لطف اور وہ جو حضوری کی کیفیت تھی وہ عبادت میں سے نکل جائے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نماز کے معمولات میں شامل ہونی چاہیے۔ آپ نے سیکھ لیا کہ ہاتھ کیسے اٹھانے ہیں، آپ نے سیکھ لیا ہاتھ باندھنے کیسے ہیں، یہ آپ کے معمول میں شامل ہو گیا۔ اب یہ چیزیں معمول کے مطابق چلنی چاہیے، اور نماز کے اندر ساری توجہ ان کی طرف ہونے کی بجائے نماز ایسی ہونی چاہیے جیسے رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اور اگر یہ کیفیت میسر نہ ہو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو تو کم از کم حضوری کی، حاضری کی وہ کیفیت تمہیں مل جائے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ وہ حضوری کی کیفیت نکل جائے تو یہ باقی سب جو رسومات ہیں ان سے نماز کی ادائیگی تو ہو جائے گی، لیکن نماز میں دل لگنا اور نماز میں وہ کیفیت حاصل ہونا یہ نکل جائے گا۔ وہ جسے اقبال کہتے ہیں نا کہ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، اگر وہ حاضری کی کیفیت ہی نہیں رہی سامنے، وہ اللہ کے سامنے پیش ہونے کا شوق ہی نہیں رہا، پھر قیام بھی حجاب ہے، سجود بھی حجاب ہے، پھر وہ رکوع سجود ہو رہے ہوں گے لیکن عملی زندگی پر ان کے اثرات نہیں مرتب ہو رہے۔ اور پھر بعض اوقات یہ اپنی عبادات سے یہ تصور نیکی کا باہر نکلتا ہے، اور پھر انسان امت کے اندر تفریق پیدا کرنے لگتا ہے اس بنیاد پر۔ بعض وہ نفلی چیزیں جسے ہم سمجھتے ہیں کہ یہی اصل ہیں، ان کی بنیاد پر ہم دوسرے مسلمانوں کو اپنے سے دور کرتے ہیں، پھر وہ مسلک پرستی بھی آ جاتی ہے، پھر وہ اپنے حق پر اور باقی سارے مسلمانوں کے باطل پر ہونے کا تصور خدا نہ خواستہ انسان کے دل میں آ جاتا ہے، اور یہ بہت خطرناک بات ہے۔ لہٰذا اپنے بنائے ہوئے نیکی کے ان تصورات سے باہر نکلیں اور اس پیراڈائم میں جائیں جو تصور نیکی اللہ اور اللہ کے رسول نے عطا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور وہ نیکی کا تصور کیا ہے؟ فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی جانب کر لو۔ وہ جو تحویل قبلہ سے آنے والے اثرات تھے نا، کہ شاید یہ معلوم ہو کہ بس اس طرف چہرہ کرنا یہی اصل ہے، یا اس طرف چہرہ کرنا یہی اصل ہے، کہا صرف یہ نیکی نہیں ہے، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، نیکی کی بنیاد
نیکی کی اساس، نیکی کی اصل تو یہ ہے سب سے پہلے کہ تم ایمان لاؤ. اور ایمان کس پر؟ من آمن باللہ. نیکی کرنے والا تو وہ ہے جو اللہ پر ایمان لاتا ہے، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، والملائکہ، اور فرشتوں پر، والکتاب، اور کتابوں پر، والنبیین، اور نبیوں پر. سب سے پہلی نیکی، سب سے بنیادی نیکی، سب سے اہم نیکی ایمان لانا ہے. اور اس کے بعد ذرا آئیں دوسری جانب، وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ. بہت اہم بات ہے، اس لیے کہ عام طور پر سینس یہ بنتی ہے کہ ایمان کے بعد پھر پہلی شے نماز ہے. یہاں نماز کو مؤخر کیا گیا ہے، تیسرے نمبر پہ نماز کو لایا گیا، اور دوسرے نمبر پر لایا گیا ہے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا. اور اس کی اس قدر اہمیت کیوں ہے؟ علی حبہ، اس مال کی محبت کے باوجود. وہ مال کی محبت تمہارے دل میں ہے، وہ دنیا کی اٹریکشن تمہارے دل میں موجود ہے، لیکن جب تم اللہ پر ایمان لے آئے ہو تو پھر جس دل میں اللہ کی محبت بستی ہو وہاں اس درجے پر کسی اور شے کی محبت نہیں ہونی چاہیے. نکالو اسے اپنے دل سے. وہ محبتیں جو اللہ کی محبت کے مد مقابل آنے والی ہوں انہیں اللہ کے راستے میں لگاؤ. ثابت کرو کہ تمہیں سب سے زیادہ محبت اللہ کی ذات سے ہے، اس لیے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے. وہ جس دل میں جس درجے پر قیام کرتا ہے اس درجے میں کسی اور شے کو اپنے مد مقابل برداشت نہیں کر سکتا. نکالو اس مال کی محبت کو دل سے. وہ طلحہ بن عبید اللہ آگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ایک باغ ہے مسجد نبوی کے بالکل سامنے ہے، میرا گھر بھی اسی میں ہے، اس میں بڑے ہرے بھرے درخت لگے ہیں، کھجوروں کے خوشے بھرے ہوئے ہیں، ہریالی ہے، خوبصورتی ہے، رنگ برنگے پھول ہیں. مجھے اس سے بڑی محبت ہے، اور اس سے زیادہ مجھے اس باغ سے اس لیے محبت ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ عصر کی نماز پڑھ کے نکلتے ہیں تو چہل قدمی کے لیے میرے باغ میں تشریف لے آتے ہیں. مجھے اس لیے بھی اس باغ سے بڑی محبت ہے. اور اللہ فرما رہے ہیں جس سے محبت ہے اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرو. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم نیکی تک پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک تم اپنی محبوب ترین شے اللہ کے راستے میں نہ خرچ کر دو. یا رسول اللہ مجھے بتائیے میں کیا کروں صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اللہ سے محبت کرتے ہو؟ کہا بالکل کرتا ہوں. فرمایا پھر اللہ کے حکم کو پورا کرو، اپنے باغ کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دو. طلحہ وہیں سے مڑے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. باغ کے باہر جا کر کھڑے ہوئے اپنی بیوی کو آواز دی، کہا بچوں کو لے کر باہر آ جاؤ، میں اندر نہیں آؤں گا، اس لیے کہ اس باغ کو صدقہ کر چکا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس باغ کی ہریالی کو دیکھ کر، اس کی شادابی کو دیکھ کر میرے دل میں کوئی پچھتاوا آ جائے. میں نے اللہ کی محبت کے لیے اپنا سب کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا. وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ. لگاؤ اپنے مال کو اس کی محبت کے باوجود، اس لیے کہ اس محبت کو دلوں سے نکالنا مقصود ہے. اور خرچ بھی کن پر کرو؟ ذوی القربا، سب سے پہلے اپنے قرابت داروں پر، والیتاما، یتیموں پر، والمساکین، اور محتاجوں پر، وابن السبیل، اور مسافروں پر، والسائلین، اور سوال کرنے والوں پر، وفی الرقاب، اور گردنوں کے چھڑانے میں. یہ فی الرقاب کو بھی ذرا سمجھ لیں. یعنی ایک مفہوم تو اس کا یہ بیان کیا گیا کہ اگر مسلمانوں میں سے کچھ لوگ قید میں ہوں کفار کی تو ان کا فدیہ ادا کر دینا اپنے مال میں سے، یہ بھی اللہ کے ہاں بڑا پسندیدہ ہے، لہذا وہ فدیہ ادا کر کے ان قیدیوں کو چھڑا لیا جائے. اور ایک اس کی توجہ اور ہے کہ وہ مسلمان جو کسی نہ کسی قرضے میں گرفتار ہوں اور اس کو ادا کرنے کی صلاحیت نہ رکھتے ہوں، ان کے اس قرضے کو اپنے پاس سے ادا کر دینا وہ بھی اس ضمن میں شمار ہوگا. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور جو کوئی نماز کو قائم رکھے، وَآتَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرتا رہے، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور وہ اپنے وعدے کو پورا کرنے والے ہیں جب وہ وعدہ کر چکے ہیں.
والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس، اور صبر کرنے والے ہیں سختیوں میں، تکلیفوں میں اور لڑائی کے وقت بھی۔ اولئک الذین صدقوا، یہ وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، جن کا کلمہ صرف زبان کا جملہ نہیں تھا، انہوں نے اپنے عمل سے اپنے اس کلمے کو سچ کر دکھایا۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی لوگ متقی ہیں۔ اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔